بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت زبردست ہے، بہت آسان ہے اور بہت کارآمد ہے، اور اس طرح اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے انسان کے جو رزق کا مسئلہ ہے یہ گارنٹی کے ساتھ اللہ جل شانہ حل فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ وہاں سے اس وظیفے کی برکت سے بندوبست فرمائیں کہ انسان کا وہاں تک گمان بھی نہیں جاتا ہے۔ یقین جانے اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ بہت سارے لوگوں کے کام بنا دیا، اور جس کو بھی ہم نے یہ وظیفہ بتایا ہے یا جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے، یا جس کسی نے ہم سے کوئی وظیفہ پوچھا اور ہم نے اس کو رزق کے معاملے میں کوئی وظیفہ بتایا، خاص کر یہ وظیفہ بتایا، تو اس کے بعد اس کا کام اللہ جل شانہ نے بنا دیا، اور اللہ جل شانہ اس کے ضروریات حاجات وہاں سے پورا کیا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا تھا۔ تو اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے انسان کے تمام مالی پریشانی وہ دور فرمائیں گے، تجارتی پریشانی اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ انسان اس مہنگائی کے دور میں اور اس پریشانی کے دور میں بہت پریشان رہتا ہے، اور یہ ہر آدمی سوچتا رہتا ہے کہ میرے جو اسباب ہے یہ کم ہے، اور یعنی جو انکم ہے یہ کم ہے، اور میرا خرچ زیادہ ہے، اس میں برکت بھی نہیں ہے، میں کماتا ہوں اس سے ہمارے کام نہیں بنتے۔ تو اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے انسان کے تمام کام بھی بنا دیں گے، اور اللہ جل شانہ انسان کے مال میں برکت بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ وہاں سے بندوبست فرمائیں گے کہ جہاں انسان کا وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ دوستو، اللہ جل شانہ کرتا ہے اعمال کے ذریعے سے اللہ جل شانہ انسان کے ضروریات حاجات کو پورے فرمائیں گے۔ دیکھو، اللہ جل شانہ نے کیا ہے بھی اور کرتے بھی ہے، یہ تمام کائنات کو کون رزق دے رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جنگل میں تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو اس پتھر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے مارا، تو اس پتھر سے اللہ جل شانہ نے یعنی ایک اور پتھر، پھر تیسرا یا چوتھا یا ساتواں پتھر، اس کے اندر ایک کیڑا، اور اس کیڑے کے منہ میں سبز پتا، خشک بھی نہیں، سبز پتا۔ یہ تازہ پتا کس نے پہنچایا؟ یہ سبز پتا کہاں پہنچ گیا؟ کس طرح پہنچ گیا؟ کس نے پہنچایا؟ یہ اللہ جل شانہ نے پہنچایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو بہت حیران ہو کہ اللہ اس پتھر کے اندر اس کیڑے کو رزق دے رہا ہے، یہ اللہ ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جل شانہ خوب رزق دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، خوب وسیع کر دیتا ہے۔ اور وہ کیڑا صرف یہ نہیں، وہ کیڑا کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان من یرانی ویسمع کلامی، وہ پاک ہے وہ ذات جو میرے بات کو بھی سن رہا ہے، ویعرف مکانی، اور میرے جو مکان ہے وہ بھی جانتے ہیں، ویرزقنی ولا ینسانی، مجھے رزق دے رہا ہے اللہ جل شانہ۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے سارے مخلوقات کو رزق دیا اور ہمیں نہیں دیا، مجھے نہیں دیا۔ تو وہ اس پتھر کے اندر کس نے روح، کس آدمی نے، کس بندے نے وہاں پہنچا؟ یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہر جگہ، ہر وقت اور ہر آل اور ہر آن اور ہر گھڑی انسان کے خیال، انسان کے ضروریات حاجات اور تمام کائنات کے ضروریات حاجات، وہ اللہ کسی سے ما اللہ بغافل عما تعملون، تم جو کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ کسی سے بھی غافل نہیں ہے۔ اللہ سمندر والوں کا نظام چلا رہا ہے، جنگلات والوں سے غافل نہیں، جنگلات والوں کا نظام چلا رہا ہے، خشکی والوں سے غافل نہیں ہے، خشکی والوں کا نظام چلا رہا ہے، انسانوں سے غافل نہیں، انسانوں کا نظام چلا رہا ہے، جانوروں سے غافل نہیں، جانوروں کا نظام چلا رہا ہے، جو جنت میں ہے ان سے غافل نہیں، جو جنت والوں کا نظام چلا رہا ہے، جہنم والوں سے غافل نہیں، فرشتوں کا نظام چلا رہا ہے، جنات سے غافل نہیں، جنات کا نظام چلا رہا ہے، فرشتوں سے غافل نہیں، کسی سے اللہ جل شانہ غافل ما اللہ بغافل عما تعملون، تم جو کر رہے ہو، تم جو وقت گزار رہے ہو، تم جو اعمال کر رہے ہو، اس سے اللہ جل شانہ غافل نہیں ہے۔ تو جب اللہ ہم سے غافل نہیں ہے، ہم بھی اللہ جل شانہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت ہم اللہ جل شانہ فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم اللہ جل شانہ کو خوب یاد، حدیث میں آتا ہے جو انسان ہر حال میں اللہ جل شانہ کو یاد کرتا ہے، اللہ جل شانہ ہر حال میں اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ پریشانی ہو اس حال میں ہم اللہ کو یاد کریں، نمازیں پڑھے، روزے رکھ کے وظیفے کرے، اور جب خوشی کا وقت ہو تو اس اللہ جل شانہ کو یاد ہی نہیں کرتے، تو اس سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتے۔ دوستو، تو یہ کون سا وظیفہ ہے جس کے برکت سے اللہ جل شانہ ہمارے ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے؟ دوستو، وظیفہ یہ ہے
کہ ہم دوستو وہ چھوٹا سا وظیفہ جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ ہمارے ضروریات حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائے، بہت آسان وظیفہ ہے۔ جب ہم مغرب کی نماز پڑھیں تو مغرب کی نماز کے بعد اپنے جگہ پر بیٹھ جائے اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد پڑھے، اللہ الصمد یہ 11 مرتبہ پڑھے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھے، یہ صرف 101 مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو پابندی اور زندگی کا معمول بنائے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ وہاں سے رزق دے گا جہاں انسان کا وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ تو اسے وظیفہ خود کرے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ السلام۔